1222 الله من الشيطان الرجيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا
کہ ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی جو ان کی شان کے اعتبار سے خطا تھی، اور اس پر ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ کے خاص اور نیک بندوں کا جو شیوا ہے اس کے مطابق انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی مغفرت چاہی اور سجدے میں گر گئے، اللہ کے سامنے جھکے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، غلطی تو انسان سے ہوتی ہے مگر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہو گئی بلکہ کوئی احساس قطعاً شرمندگی کا، ندامت کا اور افسوس کا ہے ہی نہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے غلطی ہوئی، اس کا احساس کیا اور شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، توبہ اللہ کرنے لگے۔ دو ہی صورتیں، پہلی صورت اللہ کو قطعاً ناپسند ہے، دوسری صورت اللہ کو بہت پسند ہے، اور اتنی پسند ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ خطائیں کرنا چھوڑ دیں، سب صحیح راستے پر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرے جو خطا کرے اور پھر وہ اللہ سے معافی چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خطائیں کرنا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں، خطا کرنا جو ہے یہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا دیا خاص مصلحت کی وجہ سے، تو اس واسطے، ورنہ عام انسانی طبیعت جو ہے وہ یہ ہے کہ خطا کرے۔ اب اس کے بعد کون سا راستہ اختیار کرتا ہے خطا کے بعد؟ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے؟ وہ راستہ کہ اعتراف خطا نہ ہو، یہ راستہ اللہ کو ناپسند ہے۔ وہ راستہ کہ اقرار جرم ہے، اعتراف خطا ہے، احساس ندامت ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ ہے وہ اس میں اہم بات یہ نہیں کہ خطا کیا ہوئی، اہم بات یہ ہے کہ جیسی بھی خطا ہوئی وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور سجدے میں چلے گئے اور مغفرت چاہی، روئے، گڑ گڑائے، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ یہ اصل پوائنٹ ہے جس کو اس واقعے میں بیان کیا گیا، اس لیے فرمایا فغفرنا لہ ذالک، ہم نے اس کی مغفرت کی اس خطا کی، ذالک وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب۔ اچھا، پھر عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک شخص خطا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میری توبہ، سچے دل سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے۔ اللہ میاں اتنا ہی نہیں کرتے کہ خطا معاف کر دیتے ہیں، بلکہ یہ کہ خطا معاف کرنے کے بعد اس کا درجہ بڑھاتے بھی ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا فغفرنا لہ ذالک، ہم نے اس کی مغفرت بھی کر دی اس خطا کی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور ہمارے ہاں اس کا رتبہ بلند اور اونچا اچھا مقام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خطا کرنے سے رتبہ نیچے کہاں جاتا، گرتا کہاں سے اور بڑھ گیا، تو خطا کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ خطا کی معافی چاہنے کی وجہ سے۔ تو معافی اللہ کو اتنی پسند ہے، اسی کا یہاں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ سبحانہ و تعالی نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جیسا کہ تم اب تک کرتے رہے ہو، وہ حاصل اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ نبی جو ہیں وہ تو اس طرح کی غلطی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے جیسے اب تک تم کرتے رہے ہو آئندہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ فاحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان سچائی اور حقانیت کے ساتھ فیصلے کرو، ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کی پیروی مت کرو، خواہش نفس کی، فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ خواہشات نفس جو ہیں یہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید، اور جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، دور چلے گئے، ان کے واسطے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس ایک آیت میں حکومت اور سیاست کے بڑے اہم اصول سامنے آ گئے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی، صاحب حکومت بھی ہیں اور صاحب شریعت بھی ہیں۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف یہ کہ
نبوت کے آداب بتلائے گئے جس طرح کے ہر نبی کو بتلائے گئے ہیں، ساتھ میں حکومت کے آداب بھی بتلائے گئے کہ حکومت کس طرح ہونی چاہیے۔ مگر اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو بات ایک آیت میں فرما دیتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ادارے، آرگنائزیشن، انجمنیں جو ہیں اس پر کتابیں لکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ رہتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ایسے اصول ارشاد فرما دیتے ہیں کہ جو واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک پرنسپل ہوتے ہیں، اس چیز کے واسطے اصول ہوتے ہیں اور بنیادیں بنتی۔ فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ اس کا مطلب ہے نائب، انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں اسسٹنٹ۔ تو ہم نے تم کو خلیفہ بنایا۔ کس کا خلیفہ؟ یعنی تم حاکم جو ہو زمین کے اندر، تم کو جو حکومت دی گئی ہے تم مالک نہیں بن گئے، بلکہ تم جانشین ہو، تم نائب ہو، تم اسسٹنٹ ہو۔ کس کے؟ اصل مالک کے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ حاکم جو ہے اس کی حیثیت حکومت کرنے والے کے اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ دراصل خلیفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اسی واسطے خلافت کا مسئلہ جو ہے، اللہ کی خلافت کا، وہ ہمارے اور آپ کے حوالے نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے خلیفہ تھوڑی وہ کہ ہم بنا لیں جس کو چاہے خلیفہ، وہ تو اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے خلیفہ ہیں تو ان کا انتخاب اور سلیکشن بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ یہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے مکے والے کہ صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے نبی بننے کو، ایک غریب خاندان کے ایک یتیم جو ہیں انہی کو اللہ کو نبی بنانا تھا، کوئی اور نہیں ملا اللہ کو۔ اللہ نے جواب دیا تم کون ہو تو بیچ میں بولنے والے؟ یہ مسئلہ خلافت کا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، جس کا خلیفہ ہوتا ہے وہی بناتا ہے، تمہارا اس میں کیا دخل ہے؟ اللہ یعلم حیث، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کہاں اس کی رسالت اور کہاں اس کی خلافت ہونی چاہیے۔ تو یہ براہ راست اللہ کے انتخاب سے، یہ نہ اس میں الیکشن ہوتا ہے، نہ کسی اور کوئی اور اس میں ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے، نہ انسان اپنی محنتوں سے اپنی کوششوں سے اس کو حاصل کر سکتا ہے، نہ یہ وہ کوئی ڈگری ہے کہ جو یونیورسٹی اور کالجوں سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی براہ راست اپنے خلفاء کا انتخاب فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، وہاں دیکھیے آپ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، اس لیے ان کے واسطے لفظ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں زمین کے اندر۔ اس کے بعد جو ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح خلیفہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلافت اللہ کا سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ صورت تھی کہ ان کی خلافت، ان کی سیاست، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلافت ان میں جو تھی وہ برابر اس طرح چل رہی تھی کہ ایک نبی جب چلا جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، یہ سلسلہ تھا۔ فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی ولکنہم خلفاء فیکثرون، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ خلافت اللہ کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب ان کے بعد کون آئیں گے؟ ان کو خلیفت الرسول تو کہا گیا لیکن خلیفت اللہ نہیں۔ اسی بات سے آپ دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی نے خلیفت اللہ نہیں کہا، خلیفت الرسول یا خلیفت الرسول۔ تو خلافت راشدہ جب تک رہی ان کو خلیفہ رسول سمجھا گیا، لیکن اس کے بعد چونکہ وہ بالکل وہ ایک لیول جو تھا اس کام کا، وہ لیول باقی نہ رہا، وہ شرائط، وہ ریکوائرمنٹ جو خلیفہ کے اندر ہونے چاہیے جس کو تذکرہ آگے آ رہا ہے، وہ چونکہ پورے طور پر موجود نہ رہی، اس لیے ان کو خلیفہ بھی لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ پھر بھی چونکہ اس کرسی پر موجود تو کسی نہ کسی کو اپنا یہ خلیفہ ضرور بنایا جاتا رہا۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کو تاکا دشمنوں نے، مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا راز
ایک طرف قرآن حکیم کی موجودگی میں ہے اور دوسری طرف خلافت کے سسٹم کے اندر ہے. یہ دو چیزیں تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کتاب تو دو ہے نا. ایک کتاب یہ ہے قرآن پاک جس کو ہم کہتے ہیں، ایک علمی کتاب ہے، اور ایک عملی کتاب ہے. عملی کتاب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عملی قرآن ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو حدیث ہے اس سے وہی سمجھ میں آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ ہاں جی پڑھتے تو ہیں. قرآن ہی تو آپ کا اخلاق. اس کے معنی کیا ہوئے کہ ایک علمی معجزہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ تو ہے قرآن، اور جو عملی معجزہ ہے اس کی دوسری شکل عملی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی. تو اب قرآن کا تو کوئی الٹرنیٹ ہو نہیں سکتا، یہ تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. لیکن اللہ نے جو اس دنیا کا سسٹم بنایا ہے اس میں کوئی انسان چاہے نبی کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو ہر ایک کو جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پردہ کرنا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ اس سلسلے کو تو قائم رہنا ہے. وہ عملی جو ہے قرآن اس کو تو باقی رہنا ہے. اس کی صورت کیا کی؟ ولکنہم خلفاء فیکثرون. خلفاء جو ہیں وہ آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنیں گے، وہ آپ کے خلفاء ہوں گے. تو جس طرح سے قرآن مسلمانوں کی قومی زندگی کا ایک راز ہے، اسی طرح سے خلافت کا نظام بھی مسلمانوں کی قومی زندگی اور ان کی طاقت کا سرچشمہ تھا. دشمنوں نے اس کو تاکا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب سب کچھ ہوا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، واقعی ایک سوچنے کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان آپس میں خوب لڑے بھیڑے، اختلافات ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حکومتوں کے، سب گوارا کیا. لیکن اگر ایک کو خلیفہ کا نام دے دیا ہے تو چاہے کوئی دوسرے ملک کے اندر اس سے بڑی طاقت اور حکومت بن گئی، لیکن خلافت کا نام اس نے اپنے لیے نہیں لیا. آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر اکبر بادشاہ ایک اتنی طاقت اور قوت والا بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے کو شہنشاہ کہلایا. یہ تو گوارا کیا اس نے، اور بددین اور بے دین قسم کا بادشاہ، مگر اس کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے کو خلیفہ کہلوا دے. اس واسطے کہ خلیفہ ایک ہی تھا. دنیا بھر میں ایک ہی خلیفہ اس وقت تھا. خلافت قائم تھی، جیسی کیسی بھی تھی، کمزور تھی یا طاقتور تھی. انگریزوں کو یہ بات اچھی طرح کھل رہی تھی، خوب کھل رہی تھی کہ مسلمانوں کے اس اتحاد اور اتفاق کو پارا کرنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا قرآن کو نیست و نابود کیا جائے اور دوسری طرف خلافت کو توڑا جائے. قرآن کو نیست و نابود کرنے کی ساری کوششیں ان کی رائے گاں گئی. ہر ممکن کوشش کی قرآن نیست و نابود ہو جائے، مگر وہ تو وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی سند حاصل ہے. اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کا ایک زبر بھی نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے، نقطہ بھی نہیں ہل سکتا. تو وہاں تو مات کھا گئے. اب رہ گیا مسئلہ جو ہے وہ خلافت کا، چونکہ وہ خلافت اللہ نہیں تھی. خلافت اللہ ہوتی تو وہاں بھی ان کی گردنیں اڑ جاتی، لیکن یہاں تو خلافت رسول کا مسئلہ تھا. خلافت اللہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خلیفت الرسول کا انتخاب کا کام چونکہ عوام کو سپرد کیا گیا تھا، یہ عوامی حفاظت میں تھا مسئلہ، اللہ کی حفاظت میں نہیں تھا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہماری یوں کہیے کہ ہماری غفلتوں اور ہماری کوتاہیوں کی سزا ہم کو مل گئی اور ہم خلافت سے محروم ہو گئے. سمجھ میں جیسی کیسی بھی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں تقریباً کتنے سال تو ہو گئے اس کو، 50-60 سال کا طور سے ہو گیا، 80 سال ہو گئے. 80 سال تقریباً ہے، اس لیے کہ 20ویں صدی کے شروع میں بالکل قصہ ہوا یہ، جو ترکی کی خلافت کو ختم کیا گیا. اس کے بعد سے پھر کسی کے دل میں خیال تک بھی نہیں آتا کہ صاحب یہ خلافت کیا چیز تھی. اس وقت چند علماء تھے، چند اہل اللہ تھے جو واقعی روئے، خوب دھاڑے مار کر روئے کہ یہ ایک چیز تھی جو ہاتھ سے نکل گئی. تو اب کب قائم ہوگی نہیں معلوم. کیا معلوم کہ وہ امام مہدی آئیں گے خلیفہ بن کر اللہ کے، کہ وہ اس سے پہلے کہیں نوبت نہیں آئے گی، اللہ عالم. تو میں نے عرض کیا کہ یہ خلافت کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. یہاں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ انا جعلناک خلیفہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ مالک نہیں، اللہ کا جانشین، اللہ کا نائب ہے بتوسط. اس وقت جو ہے بتوسط رسول، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بلا توسط، بلا واسطہ کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے، یا خلیفہ کو کیا کرنا ہے، چاہے وہ اللہ کا خلیفہ ہو یا رسول کا خلیفہ ہو. وہ یہ کرنا ہے کہ اپنی مرضی نہیں چلانی بلکہ اللہ کی مرضی چلانی ہے. اس لیے ایک اصل مالک وہ ہے. جانشین اور نائب کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، سارے اختیارات اصل کے ہوتے ہیں. اس کا اختیار صرف اتنا ہوتا ہے کہ اصل کے مرضی اور منشا کے مطابق کام کر لے. آپ دیکھتے ہیں کمپنیز میں سپروائزر ہوتے ہیں،
ڈائریکٹر ہوتے ہیں. صاحب اسسٹنٹ سپروائزر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ذمہ داری کیا ہے اس کا اختیار؟ کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے اختیارات کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق کام کر دے، اور اسسٹنٹ سپروائزر کی مرضی کے مطابق کام کر دے. اس کے سوا اور کوئی اختیار اس کا نہیں. تو خلیفہ کا کوئی اختیار سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کو نافذ کرے اپنی حکومت میں اور اس کی مرضی کے مطابق حکومت چلائے. یہ ہے صورت. اسی بات سے آگے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تم دو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو. معلوم ہوا کہ اس خلیفہ کی ذمہ داری اقامت حق ہے، حق کو قائم کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ہو رہا ہے تو چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، کیا نام ہے وہ امریکہ کا ہو کہ وہ مشرق کا ہو کہ مغرب کا ہو، بالکل صحیح ہے. لیکن اگر وہ اقامت حق کے اندر کوتاہی کر رہا ہے تو چاہے کتنا بھی حسین خوبصورت پہلوان عالم اور فاضل ہو، کوتاہی کر رہا ہے، اس لیے کہ اقامت حق نہیں ہو رہی ہے. فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. تیسری بات یہ ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں. اس سے یہ دو باتیں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ جتنے قوانین اور دستور بنائے جائیں گے، ملک کے ہوں یا اداروں کے ہوں، آرگنائزیشن کے ہوں، فرق صرف ان کے اندر بزرگوں دوستوں میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ دراصل سرکل اور دائروں کا فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ اجتماعیت جو ہے، کمیونٹی اجتماعیت، صرف اس میں دائروں کا فرق ہے. ہم ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں جیسے مسلم کمیونٹی سینٹر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ایک چھوٹا سرکل ہے. اگر اس کو تھوڑا اور بڑھا لیں تو پورے شہر شکاگو کا ایک سرکل بنے گا، ایک وہ اس کا اجتماعی ایک سسٹم ہوگا. اس کو اور بڑھا لیں تو پوری اسٹیٹ کا ہوگا، اس کو اور بڑھا لیں تو پورے ملک کا ہوگا، اس کو اور بڑھائیں تو پوری دنیا کا ہوگا. یہ ایک سرکل کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا فرق ہے، لیکن سسٹم ایک ہی رہے گا. وہ جس کو کانسیپٹ جو ہے وہ ایک ہی رہے گا. چاہے وہ پوری دنیا کا سرکل بنائیے، چاہے ایک ملک کا بنائیے، چاہے ایک شہر کا بنائیے، چاہے ایک محلے کا بنائیے، ایک ایریا کا بنائیے، سسٹم ایک ہی رہے گا. قانون جو بننا ہے وہ ہم کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کا جو چاہے قانون بنا دیں. فاحکم بین الناس بالحق کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا قانون اقامت حق کے اصول کو پورا کرنے والا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس اجتماعیت میں، اس سرکل میں اللہ کی مرضی کیسے پوری ہو، بس یہی اصول ہوگا. اس اصول کے مطابق دستور بنیں گے. ہم کو یہ حق نہیں ہے انہوں نے کہ صاحب چونکہ ہمارے پاس 50 آدمی ہیں، 30 آدمیوں نے جو فیصلہ کر دیا اکثریت کی بنیاد پر تو وہ فیصلہ، چاہے یوں کہہ دو کہ دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے. سمجھ آیا؟ چونکہ اکثریت کا فیصلہ یہ نہیں. اکثریت اور اقلیت کوئی چیز نہیں اقامت حق کے سامنے. اگر ایک آدمی حق بات کہہ رہا ہے اور 90 آدمی جو ہیں وہ حق کے خلاف کہہ رہے ہیں تو اس لیے چونکہ 90 کہہ رہے ہیں لہذا چھوڑ دیجیے حق کو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک بھی اگر کہہ رہا ہے حق، وہ حق ہے، وہ باطل نہیں ہو سکتا. اور اگر 90 آدمی باطل کو حق کہہ رہے ہیں تو وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ باطل ہی رہے گا. تو اس لیے کہ حق بنانے والے اور باطل کہنے والے ہم نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہمارا کام زمین کے اندر اس اقامت حق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق دستور بنے بنائے دستور کو چلانا ہے. ہاں بے شک جزئیات جو ہیں، اصول کو نگوائیوں کا یہ کہ قائم کرنے والی جو جزئیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے حوالے کر دیا. اس میں کوئی یہ نہیں رکھا کہ صاحب اس طرح سے پورا کرنا اور اس طرح سے مت کرنا. اسی بات سے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ جہاں تک ہے، خلیفہ کے انتخاب ایک جزیہ ہے. ماں سوال اس کا نہیں کہ تم اس طرح سے لاؤ اور اس طرح سے لاؤ. جو آدمی آ جائے گا وہ تو اچھا ہونا چاہیے، لیکن کس طرح سے وہ آئے، چھت کے اوپر سے آئے کہ زمین کے اندر سے آئے، دائیں سے آئے کہ بائیں سے آئے، دروازے سے آئے، آگے والے پیچھے دروازے سے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی جو ہے ہمیں پابند نہیں بنایا کہ تم کو ایسے ہی لانا پڑے گا اس آدمی کو. اور میں اچھا آدمی آنا چاہیے تو جو اقامت حق کا فریضہ انجام دے سکے. کدھر سے آئے، کس طرح آئے، یہ تمہارے اختیار میں ہے. اصل جو ہے آم کھانے پیڑ نہیں گرنے. سمجھ میں آئے؟ تو یہ جزئیات ہے. یہ اسی طرح سے مثلاً کہ صاحب انتظامیہ جس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن، اور اسی طرح سے جو جوڈیشری جس کو کہتے ہیں، ایک تو کیا کہتے ہیں، جو ایک تو انتظامیہ تو ایڈمنسٹریشن ہی کہلاتی ہے نا، ایڈمنسٹریشن دوسرے جوڈیشری جو ہے عدلیہ. سوال یہ کہ عدلیہ اور انتظامیہ جو ہے
یہ دونوں ایک ساتھ چلیں یہ الگ الگ ہو جائیں، یہ بھی ایک جزیہ ہے، اصول نہیں۔ اگر یہ ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو حاکم ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جو مسلمانوں کا حاکم ہے، اگر اس کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر عادل بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، عالم بھی ہے، منتظم بھی ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر کوئی ضرورت نہیں کہ الگ الگ بنائیے۔ وہی خلیفۃ المسلمین، وہی امیر المؤمنین جو ہے وہ قاضی القضات بھی ہوگا، وہی منتظم اعلیٰ بھی ہوگا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور عمر فاروق کا دور ہے، عثمان غنی کا دور ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کہ یہ گویا امیر المؤمنین بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں یہ مسلمانوں کی حکومت کے، اور ساتھ میں قاضی القضات بھی ہیں، انہی کے دربار میں جا کر فیصلے ہوتے ہیں، مقدمے وہیں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو کہ وہ ساری صلاحیتیں ایک کے اندر جمع ہیں، تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو جس کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں، انتظامی، اس کو آپ انتظام کا ذمہ دار بنا دیں، اور جس کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی جو صلاحیتیں موجود ہیں اس کو قاضی القضات بنا دیں۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد یہی ہوا کہ امیر المومنین جو بننے لگے وہ انتظام کو دیکھتے تھے، اور بقیہ جو تھا وہ عدالت کے معاملات کے لیے قاضی القضات مقرر کیے جاتے تھے۔ یہ ساری جزئیات ہیں، شریعت نے اس میں ہم کو پابند نہیں کیا کہ نہیں کچھ بھی ہو ایک ہی رہنا چاہیے۔ ارے بھائی صلاحیت نہیں ہوگی تو کہاں سے کرے گا وہ کام؟ تو میں نے کہا کہ اصل ہے اقامت حق، اس اقامت حق کو اصول قرار دے کر اس کو پورا کرنے کی جو جزئیات ہیں اس کو یہ ہے کہ حالات اور وقت کے مطابق جو مناسب ہو، جو بہتر ہو، مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ ان کو اسی جزئیات کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ تو فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى، اور فرمایا خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا۔ بالفاظ دیگر کیا ہے؟ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ اس حاکم کے اندر خاص بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تقوی، خوف خدا، فکر آخرت ہے، یہ اپنے نفس کا ہی غلام ہے۔ اگر نفس کا غلام ہے تو چاہے کتنی بڑی ڈگریاں اس کے پاس کیوں نہ ہو، یہ حاکم بننے کی اہلیت اس کے اندر نہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر تقوی، طہارت، خوف خدا، فکر آخرت اس کی زندگی سے نمایاں ہے تو پھر ہم کو یوں کہیے کہ ایک بہت بڑی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے کہ اس کو وہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری دی جانی چاہیے۔ اس لیے کہ فکر آخرت اگر ہے تو اگر تھوڑی بہت غلطی بھی اس سے ہو گئی، بندہ بشر ہے، تو یہ اس کی تلافی کرے گا۔ لیکن اگر فکر آخرت ہی اس کے اندر نہیں ہے تو ہمارے دکھاوے کو چاہے کتنا اچھا کرے مگر اندر سے تو شیطان ہی کرے گا، اس لیے کہ فکر آخرت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم لوگ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ذرا غور کریں واقعتاً قرآن پاک کی اس آیت میں کہ جو اصول بتلا دیے ہیں یہ اصول بڑے کارآمد ہیں، اور اسی سے ہم غفلت کرتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر اس کو نہیں دیکھتے کہ جس کو ہم اپنا ذمہ دار بنا رہے ہیں، نمبر ایک تو یہ کہ اس کی حیثیت کیا ہے، نمبر دو یہ کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ نہیں اس کام کے کرنے کی، نمبر تین یہ کہ اس کے اندر تقوی اور طہارت اور فکر آخرت ہے کہ نہیں۔ تینوں چیزیں جب تک نہیں دیکھی جائیں گی ہم کو آدمی ڈھنگ کا نہیں ملے گا۔ ہمارا زور کہیں پر ہے؟ وہ ادھر سے آ رہا ہے یا ادھر سے آ رہا ہے؟ ہماری ساری لڑائی اس پہ ہے، نہیں صاحب ادھر سے آنا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں ادھر سے آنا چاہیے۔ ہمارا سارا زور اس پر تو ہے، مگر یہ کہ وہ جو آئے وہ کیسا ہونا چاہیے اس پر کوئی توجہ نہیں۔ قرآن اس پر متوجہ کر رہا ہے اس آیت کے اندر۔ فرمایا کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا۔ تو فکر آخرت بڑی اہم چیز ہے اس کے اندر، اعمال کو درست کرنے اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، فرمایا اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے دونوں کے درمیان ہے باطل۔ یہ کیا جوڑ ہوا؟ ابھی تو داؤد علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، اس کے بعد پھر یہ آ گئی بات کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا۔ یہ تو کافروں کا خیال ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ جو چیزیں پیدا کی وہ بیکار پیدا کی ہیں۔ تو یہ اس آیت کا اس سے کیا جوڑ ہے؟ اصل یہ ہے کہ اگر آپ ذرا اور پیچھے جائیں، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے جب شروع ہوا اس سے اور ذرا پیچھے کو جائیں تو وہاں تذکرہ ہے کفار اور مشرکین کا کہ جو نبی کی بات کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی ڈراتے بھی ہیں ان کو، آخرت کا فکر بھی ان کو دلاتے ہیں، تو بھی جواب میں کیا کہتے ہیں سرکشی کرتے ہوئے؟ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، خداوندہ ہمارے حصے کو بس عذاب دے دیجئے اس قیامت سے پہلے پہلے۔ یہ ہے سرکشی ان کی۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کیا چیز ہے وہ ماننے کو تیار نہیں،
اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. بیچ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آیا. اس کے بعد پھر یہ بات آ رہی کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین کوئی بیکار تھوڑی پیدا کی. بے وقوفو، تم نظر نہیں کرتے؟ ان چیزوں میں نظر کرو تو قیامت کا گویا ہونا جو ہے اس کے حکمت اور اس کی معقولیت تم کو سمجھ میں آئے گی. بیچ میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ آیا. تو اصل یہ ہے کہ اس میں اس طرف بتلانا مقصود ہے کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، دیکھ لو کہ ذرا خطا ہوئی تھی، ہم نے فوراً ان کو پکڑا. جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کا ہمارے یہاں رتبہ اتنا بلند ہے کہ جو صاحب نبوت بھی ہیں صاحب حکومت بھی ہیں، جب ہمارے یہاں ان کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر بھی گرفت ہوتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا؟ جو چاہے سو کرتے رہو، خوب ننگا ناچتے رہو اور تم کو آزادی ہے؟ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ یہ اس سسٹم کے خلاف ہے کہ جس سسٹم پر اس کائنات کو، یونیورس کو بنایا گیا ہے. آسمان اور زمین جو بنائی گئی ہیں، اس کا ایک ایک جز یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکمتوں کے ساتھ بنی ہے. جب یہ بات ہے تو جس کے واسطے یہ سارا کارخانہ سجایا گیا اس انسان کے واسطے، اسی انسان کے لیے سورج، چاند، آسمان اور زمین اور یہ ہوائیں سب اس کے لیے چل رہی، اسی کی خدمت پر لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ، ان میں سے ایک ایک چیز تو جو ہے وہ بے مقصد نہیں، مگر یہ خود انسان جو ہے جس کو مخدوم کائنات ہے، وہ یوں سمجھ بیٹھے کہ میرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، بس کھاؤں گا، پیوں گا، یہیں مر جاؤں گا، گل جاؤں گا، سڑ جاؤں گا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آسمانوں اور زمینوں کی اگر کوئی چیز ہم نے بے حکمت نہیں پیدا کی تو خود یہ انسان کیسے بے حکمت ہوگا؟ اس لیے لازمی طور پر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا کرے تو اس کو اچھائی کا بدلہ ملے، برا کرے تو برائی کی سزا اس کو ملنی چاہیے. یہی حکمت ہے. آسمان اور زمین میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی تم کو. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بتایا کر کے یہ بات سنائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس. اس طرف اشارہ ہے کہ اگر جس طرح سے ہم نے داؤد کو اپنا خلیفہ بنا کر اس کو ہدایت کی کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، تو جو ہدایت کرنے والا ہے انصاف کی، وہ خود انصاف سے فیصلہ نہ کرے گا؟ یعنی داؤد علیہ السلام کو ہدایت دینے والا خود کیسا عادل ہوگا، اور اس کے عادل ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ مجرم کو سزا ملے اور جو جس نے محنتیں کی ہیں اس کو جزا ملے. سمجھ میں آیا؟ اس لفظ سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے. اس واسطے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہنا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک خاص حکیمانہ انداز ہے بات کرنے کا. جب مخاطب جو بات اس کو سمجھانی مقصود ہے، جو منوانی مقصود ہے، اگر وہ آسانی سے نہ مان رہا ہو اور وحیل حجت کر رہا ہو، تو حکیمانہ انداز یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دیا جائے، کوئی دوسری غیر متعلق بات شروع کر دیجیے، کوئی اور بات. جب بات وہ ہوگی تو اس کا ذہن ادھر لگ جائے گا. اب وہ جو اس کے ضد اور ہٹ ہے اس کی طبیعت کے اندر، وہ ذرا وہاں سے ہٹ جائے گی اپنی جگہ سے، طبیعت نارمل ہوگی. اب اس کے بعد پھر پہلی بات لے کر آؤ تو نئے سرے سے تازہ دماغ ہو کر سنے گا تو شاید مان جائے. اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا تذکرہ ہو رہا تھا، بیچ میں داؤد علیہ السلام کا ذکر کر دیا، اس کے بعد پھر وہ قیامت کی جو ہے وہ دلائل دینے شروع کیے، شاید اب مان جائیں یہ. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اور ہم نے نہیں پیدا کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے باطل یعنی ناحق. ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہو سکتا ہے، یہ خیال تو ہے کافروں کا. فویل للذین کفروا من النار، سو بربادی ہو کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی. ویل بربادی کے معنی بھی ہو سکتا ہے، اور ویل ایک خاص طبقہ جہنم کا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. آیت کی ترتیب اس طرح ہے کہ دونوں معنی بن سکتے ہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. فرمایا کہ آسمان اور زمین میں غور و فکر کرنے سے جب حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہر چیز حکیمانہ انداز میں پیدا کی گئی، تو پھر تمہارے یہ نقطہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مجرم ہیں اور جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان دونوں کا انجام ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کو جیسا؟
ام نجعل المتقین کالفجار، یا کہ بالفاظ دیگر کیا ہم متقیوں کو فاجروں کے جیسا بنا دیں، دونوں کا ایک ہی لاٹھی سب کو ہانک دیں؟ یہ بالکل غیر حکیمانہ بات ہوگی، اور ایسی ذات سے اس کی توقع قطعاً نہیں کی جا سکتی کہ جس نے یہ آسمان اور زمین حکمتوں بڑے نظام کے مطابق ان کو بنایا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، اور یہاں سے ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے جو لگا بندھا شروع سے چل رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا سورت میں کہ اس سورت کے اندر 3 بنیادی عقیدوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ایک ہے عقیدہ توحید، دوسرا ہے آخرت، اور تیسرا ہے رسالت۔ تو یہاں سے عقیدہ توحید اور آخرت کے دلائل دینے کے ساتھ ساتھ بیچ میں عقیدہ رسالت کی بات آ رہی ہے کہ اگر یہ تمہاری نبوت کو، رسالت کو نہیں مانتے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ قرآن جو اترا ہے یہ کہنے کے لیے اترا، اور کیا دلیل ان کو چاہیے اس سے زیادہ کہ یہ کتاب ہماری طرف سے آئی ہے، اتاری ہم نے اس کو آپ کی طرف، جو بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ یہ اس کی آیتوں میں غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند ہیں، جو نصیحت نہ حاصل کریں اور وہ سمجھے کہ ہم عقل مند ہیں، ہمارے اوپر کسی مولوی صاحب کا، مولانا صاحب کا، کسی بزرگ کا کوئی اثر نہیں ہوا، ہم بڑے عقل مند نکلے کہ صاف بچ کے نکل گئے، وہ بڑا بے وقوف۔ قرآن کی نظر میں عقل مند وہی ہے کہ جو کلمہ نصیحت اس پر اثر کر جائے، وہی عقل مند ہے، اور جس پر اثر نہ کرے وہ اپنے کو جتنا بھی عقل مند کہے لیکن وہ بے وقوف ہے قرآن کی نظر میں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، بس یہیں تک رکھیے، اس لیے کہ وہ اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 20 سورہ صاد آیت نمبر 30، سورہ صاد آیت نمبر 30 قرآن شریف نہیں ادھر؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ
إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم. درمیان میں واقعہ آیا تھا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا. اس کے بعد پھر آخرت کے سے متعلق دلائل کو کنٹینیو کیا گیا تھا. جو مضمون پہلے سے چل رہا تھا اس مضمون کو مسلسل کیا گیا. اب یہاں سے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے جو خود نبی ہیں اور صاحب حکومت ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ان کا تذکرہ ہے. اور فرمایا کہ ہم نے دیا داؤد کو سلیمان، اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور وہ رجوع کرنے والا، توجہ کرنے والا اللہ کی طرف. یہی خاص نقطہ وصف ہے ان انبیاء کا جس کی وجہ سے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو یا سلیمان علیہ السلام کا ہو، یہ آگے اور جو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، ان تذکرے میں خاص طور پر جس چیز کو بتلانا ہے وہ ان کا وصف ہے اواب ہونا، یعنی ہر حالت میں اللہ کی طرف ہی متوجہ ہیں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ زندگی میں اس دنیا کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، انسان کے اپنے اعتبار سے. کبھی آرام ہے تو کبھی تکلیف ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی جو ہے پریشان حالی ہے، کبھی حالات کی موافقت ہے تو کبھی حالات کی ناموافقت اور نامساعدت ہے. یہ الٹ پھیر ہے احوال کا زندگیوں میں. اب آدمی تدبیر تو یہی کرتا ہے کہ مجھے پریشانیوں سے واسطہ نہ پڑے، پریشانیوں سے میں بچا رہوں اور پریشان حالی نہ ہو، خوشحال رہوں، مطمئن رہوں، مسرور رہوں. یہ ساری کوششیں تو یہی ہوتی. تدبیر بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے اسی کام کے لیے. لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میری حالت یہ کب تک چلنی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ایک شخص جاب لیس ہو گیا. اب جاب لیس ہو جانے کے بعد تو پریشانی ہے، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کہاں سے خرچے پورے ہوں گے. بہرحال ایک پریشانی. معلوم ہے کہ اللہ دیتے ہیں، اگر بہرحال جاب کی ضرورت ہے. اب آدمی اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے. لیکن ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، دن ہے کہ گزرتے چلے جا رہے ہیں اور جاب ہے کہ مل نہیں رہا. اب یہ تو کوشش کرنے والا اور دعائیں مانگنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ وہ میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، میری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں اور میری کوششیں سب یہاں فیل ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اسی در پر اثر مارتا رہوں، انہی راستوں پر اپنی جوتیاں توڑتا رہوں، یا مجھے اپنے راستے بدل دینے چاہیے، اپنی کوششوں کا رخ چینج کر دینا چاہیے؟ کیا کروں؟ ایک حد ہوتی ہے آدمی کی کہ آدمی وہاں تک چلتا ہے ناموافق حالات کے ساتھ،
اور اس کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں، آیا اسی پر چلتا رہوں یا میں راستہ بدل دوں۔ یہ ایک بڑا کٹھن ایک مرحلہ آتا ہے انسانوں کی زندگیوں میں۔ پکے ہیں وہ لوگ کہ جو مہینوں نہیں سالوں مصیبتیں جھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود راستہ بدلتے نہیں، کہتے ہیں ملے گا تو اسی در سے ملے گا، کوئی تو دوسرا در تو ہے ہی نہیں، کہاں جاؤں میں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کون ہے جو مجھے دے سکتا ہے، ملے گا تو یہیں سے ملے گا، داتا تو یہیں ہے۔ ایک تو ہے یہ تو پکے ہیں وہ انسان۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ بھئی یہاں سے نہیں مل رہا، چلو کوئی اور ایک فقیر ہے بھیک مانگنے والا ہے، اس در پہ نہیں ملے گا اس در پہ مل جائے گا، تو اس کو تو بھیک سے مطلب کہ چاہے اس در سے ملو چاہے اس در سے ملو۔ لیکن پکا انسان وہ ہے کہ جو در نہ چھوڑے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایسی مثالیں خوب دیتے ہیں کہ دیکھو ایک کتا ہے، جانور بھی وہ کہ عام دنیا کے معاشرے میں سوسائٹیوں میں کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ہر جگہ جو ہے وہ ویسٹرن جو ہے کلچر تھوڑی ہے، کتا جو ہے فیملی ممبر ہوتا ہے، لیکن عام طور پر کوئی اچھا جانور نہیں سمجھا جاتا۔ مگر انسان کو اس سے عقل لینی چاہیے